ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظیم۔ ولا تكونوا، اور نہ تم ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی مانند، تفرقوا، جو متفرق ہو گئے، جدا جدا ہو گئے، واختلفوا، اور انہوں نے اختلاف کیا، من بعد ما جاءهم البینات، اس کے بعد کہ جب ان کے پاس روشن دلیلیں آ گئیں، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہ وہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے بڑے عذاب ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے آپس میں افتراق ڈال دیا، جنہوں نے آپس میں تفریقہ ڈال دیا، اور تفریقہ ڈال کر کے واختلفوا، مختلف ہو گئے۔ اور یہ اختلاف اور تفریقہ اس وقت ہوا کہ ما جاءہم البینات، جب ان کے پاس روشن دلیلیں آ گئی۔ یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا، جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے یہ سب آپس میں متحد تھے۔ یہودی عیسائیوں کے ساتھ تھے، عیسائی یہودیوں کے ساتھ تھے، یہ سب مل کر کے مشرکین سے لڑائی کیا کرتے تھے، ان کے اوپر دعویٰ کیا کرتے تھے اور کہتے تھے ہم سب ایک ہیں، ہمارا نبی آئے گا تو ہم مل کر کے تمہارا مقابلہ کریں گے۔ لیکن جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فرمایا کہ من بعد ما جاءہم البینات، اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم واضح روشن دلائل لے کر کے اپنی یعنی مبعوث ہوئے ہیں، تو اس وقت انہوں نے کیا کیا؟ تفرقوا، تفریقہ ڈال دیا۔ اب عیسائی بھی علیحدہ ہو گئے، اب یہودی بھی علیحدہ ہو گئے، اب مشرکین بھی علیحدہ ہو گئے، تو کہا کہ یہ سب الگ الگ بٹ گئے اور انہوں نے واختلفوا، اختلاف کر لیا۔ اب اہل کتاب آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھی نہیں رہے، انہوں نے بھی آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کیا، تو کہا کہ یہ اختلاف کب برپا ہوا؟ یہ اس وقت رونما ہوا کہ جب جاءہم البینات، جب ان کے پاس روشن دلیلیں آ گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد انہوں نے یہ جان لیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے۔ اب انہوں نے جب یہ جان لیا اور ساری ان کی علامات جو تھیں کتابوں میں موجود تھیں اس کے تحت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، تو علم آ جانے کے بعد انہوں نے تفریقہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی طرح نہ ہو جانا کہ جب تم جان لو اور جان لینے کے بعد پھر تفریقہ کرو۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب انسان کو علم ہو جائے، شریعت کے بارے میں اسے جانب کاری ہو جائے، تو شریعت کا علم حاصل کر لینے کے بعد یعنی علماء، یعنی طلباء، فرمایا کہ جب یہ دین کا کچھ علم، دین کی کچھ فہم حاصل کر لیں اور اس کے بعد پھر جب وہ تفریقہ کریں، یعنی پتہ یہ چلا کہ علم کے جو اہل ہیں، جتنے بھی علماء ہیں، جتنے بھی طلباء ہیں، جتنے بھی مبلغین ہیں، جتنے بھی صالحین ہیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر علم آ جانے کے بعد پھر تفریقہ کریں گے، پھر اہل دین سے اختلاف کریں گے، پھر آپس میں ایک دوسرے کی کاٹ کریں گے، ایک دوسرے کی رائے کے خلاف کام کریں گے، کہا کہ شخصیت پسندی، اگر انہوں نے تقلید پسندی کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ عذاب عظیم نازل کرتا ہے۔ یعنی دین حاصل کر لینے کے بعد، علم حاصل کر لینے کے بعد آپس میں تفرقہ نہیں کرنا، آپس میں اختلاف نہیں کرنا، بلکہ جڑ کر کے رہنا ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر کے رہنا ہے، اور اگر ایسا نہیں کیا تو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ ہم فیہا خالدون۔ یوم تبیض وجوہ، اس دن سفید ہوں گے چہرے، وتسود وجوہ، اور سیاہ ہوں گے چہرے۔ فاما الذین اسودت وجوہہم، تو وہ لوگ کہ جن کے سیاہ ہوں گے چہرے، اکفرتم بعد ایمانکم، ان سے یہ کہا جائے گا کہ کیا تم نے کفر کیا تھا بعد ایمانکم، اپنے ایمان لانے کے بعد، فذوقوا العذاب، تو تم عذاب کو چکھو، بما کنتم تکفرون، کیونکہ اس وجہ سے کہ تم نے کفر کیا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ، اور وہ لوگ کہ جن کے سفید ہوں گے چہرے، وجوہہم، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔
یوم تبیض وجوہ، قیامت والے دن اللہ نے فرمایا کہ قیامت والے دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ جو سیاہ ہوں گے اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ جو سفید ہوں گے۔ اب یہ چہروں کا سیاہ ہو جانا اور چہروں کا سفید ہو جانا یہ مترادف ہے اعمال کی قبولیت کے اور اعمال کے ضیاء کے۔ ایسے لوگ کہ جو ایسے اعمال کرتے ہیں جو قبول ہو جاتے ہیں، اللہ کی دربار میں قبول کیے جاتے ہیں، شرف قبولیت بخشے جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے چہرے روشن ہوتے ہیں۔ اور ایسے لوگ کہ جو ایسے اعمال کرتے ہیں جو اعمال قبول نہیں کیے جاتے، تو ایسے لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے چہرے منور کر دے گا اور کچھ لوگوں کے چہرے تاریک کر دے گا۔ جن کے چہرے منور ہوں گے وہ ایسے ہوں گے کہ ان کی روشنی کے اندر، کیونکہ یہ تاریکیوں کا دن ہوگا اور اس دن کوئی روشنی نہیں ہوگی اور کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے اور اس نور کے جو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کے اعمال کی بنسبت عطا کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ کہ جن کے اعمال قبول کیے جائیں گے ان کے چہرے چمکیں گے، ان کے اعضاء چمکیں گے۔ بہت ساری آیات کے اندر اور بہت ساری احادیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے اعضائے وضو چمکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو وضو کے نشانوں کی چمک کی بنسبت پہچانوں گا، کہ جن کے اعضاء چمک رہے ہوں گے وہ میری امت کے ہوں گے، کیونکہ وہ وضو کیا کرتے تھے اور جہاں تلک وہ وضو کیا کرتے تھے وہاں تلک ان کے اعضاء قیامت والے دن چمکا دیے جائیں گے۔ تو چہرے چمکانے کا مطلب یہ ہے کہ چہرے بھی چمکائے جائیں گے اور اعضاء بھی چمکائے جائیں گے، اور یہ چمک اس لیے بھی ہوگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت ہے وہ علیحدہ سے نمایاں ہو جائے، اور اس لیے بھی ہوگی کہ جتنے بھی مسلمان اور مومن ہیں وہ اپنے اعمال کی بنسبت پل صراط پر تاریکی کا مقابلہ کریں اور اس سے پل صراط سے بآسانی بسہولت پار کر جائیں۔ تو یہ جو نور ہے اور یہ جو روشنی ہے یہ اس دن لوگوں کے کام آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو سیاہ ہوں گے، ان کے اعمال ایسے تاریک، جیسے آج تاریک اعمال کیا کرتے تھے ایسے ہی تاریک ان کے اعضاء ہوں گے اور ان کے چہرے ہوں گے۔ تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے یہ کہا جائے گا، یہ جملہ محذوف ہے، یعنی اکفرتم سے پہلے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے یہ فرمائیں گے یا فرشتے ان سے یہ پوچھیں گے کہ اکفرتم بعد ایمانکم، یا بعض روایت میں یہ ہے کہ یعنی علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ سوال یا تو اللہ تعالیٰ کے حکم تھے فرشتے جہنمیوں سے کریں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا تھا، یا یہ کہ آپس میں یہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے، جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے یا مسلمان کافروں سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے اسلام لانے کے بعد کفر کیا تھا۔ تو بعض علماء یہ فرماتے ہیں یہ آیت ان مسلمانوں کے لیے نازل ہوئی ہے کہ جو اسلام لا کر کے مرتد ہوئے، یعنی کہ یہ آیت مرتدین کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے، منافقین کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے، اہل کتاب کے بارے میں بھی، اور عام کفار یا مبتدعین یا فساق یا فجار کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے جو اسلام کا تعارف ہو جانے کے بعد پھر دوبارہ سے کفر کے اندر ملوث ہوئے، پھر دوبارہ سے کافر ہوئے، یا ایمان لانے کے بعد مشرک ہو گئے، یا کچھ ایسے مسلمان ہیں جو اسلام کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور پھر اللہ کے ساتھ شریک بھی کرتے ہیں، ایسے اعمال کرتے ہیں جس سے شرک لازم آ جائے۔ تو ایسے مشرک مسلمانوں کے لیے بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن یہ کہیں گے اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے ایمان لانے کے بعد پھر کفر کیا، اس وجہ سے تمہارے چہرے سیاہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا فرشتے فرمائیں گے فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب عذاب چکھو کیونکہ تم نے کفر کیا۔ پتہ یہ چلا کہ شرک بھی بنسبت کفر کے ہے، اگر کسی نے شرک کیا ہے اللہ کے ساتھ وہ بھی کفر ہے، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو تم نے دنیا میں جو کفر کیا تھا اس کا مزہ چکھتے ہوئے فذوقوا العذاب، آج عذاب چکھو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے سفید ہوں گے، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اللہم اجعلنا منہم آمین۔ تلک آیات اللہ، تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین۔ تلک آیات اللہ، یہ آیات اللہ کی ہیں، نتلوها علیک بالحق، ہم یہ تلاوت کرتے ہیں اے نبی آپ پر، بالحق بالکل حق کے ساتھ، وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور نہیں اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ظلم کا، للعالمین عالم پر، جہان والوں پر۔
تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہم آپ پر سچائی کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ جہان والوں پر ظلم کا ارادہ نہیں کرتا۔ اس کا پیچھے سے ریلیشن کیا ہے؟ پیچھے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو کہ خیر کی طرف بلائے۔ اب یہاں جہاد کی رغبت دی جا رہی ہے، جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو لوگ جن کو جہاد کا حکم دیا جاتا ہے، اگر وہ جہاد کرتے ہیں تو چہرے ان کے سفید ہیں، اگر جہاد نہیں کرتے تو ان کے چہرے سیاہ ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو یہ 3 اعمال کرنے والے ہیں جو کہ اوپر مذکور ہوئے، کیا کہ یدعون الی الخیر، یامرون بالمعروف، ینہون عن المنکر۔ اگر یہ 3 کام کرنے والے ہیں تو ان کے چہرے سفید ہیں، اگر یہ ترک کر دینے والے ہیں تو ان کے چہرے سیاہ ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ جو ہم حکم دے رہے ہیں یہ کوئی ظلم کا حکم نہیں ہے کہ امت محمدیہ کے اندر قتال کو واجب کر دیا، جہاد کو واجب کر دیا، کہ کسی نہ کسی اعتبار سے، کسی نہ کسی پیراہے پہ ہر مسلمان جہادی ہے، ہر مسلمان جہاد کرے گا، یا تو وہ جہاد بالسیف کرے گا، یا جہاد بالقلم کرے گا، یا جہاد بالنفس کرے گا۔ ہر انسان جہادی ہے، اپنے آپ سے بھی لڑے گا تو بھی جہادی، مسلمان کافر سے بھی لڑے گا تو بھی جہادی، اگر وہ کسی اور سے مال کے ذریعے سے جہاد کر رہا ہے تو وہ بھی جہادی۔ تو کہا یہ جہاد کا حکم جو ہم اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نادل فرما رہے ہیں، اے مسلمانوں جو ہم تمہیں جہاد کا حکم دے رہے ہیں، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ، اللہ جہان والوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اگر تم جہاد کر رہے ہو اور مال خرچ کر رہے ہو یا جان اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو تو یہ تمہارے اوپر اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کے لیے جو بھی کچھ آسمانوں میں ہے اور جو بھی کچھ زمین میں ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے تمام کام۔ اللہ یہ فرماتے ہیں ہم نے ظلم نہیں کیا، کیوں؟ جس کا مال ہے اسی کو لوٹا دینا۔ اللہ یہ فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو زمینوں میں ہے وہ بھی اللہ کا ہے اور جو آسمانوں میں ہے وہ بھی اللہ کا ہے۔ جب سب کچھ اللہ کا ہے، اگر تمہاری جان جہاد کے اندر چلی جاتی ہے تو کوئی بڑا کام نہیں ہے، کوئی بڑا کمال نہیں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، یہ جانیں تو واپس اللہ ہی کی طرف جانی ہے۔ جہاد میں اگر تم نے قتال کرتے کرتے اپنی جان اللہ کو واپس لوٹا دی تو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ جان تو تھی ہی اللہ کی۔ دنیا میں جو بھی کچھ ہے، آسمانوں میں ہے، جو زمینوں میں ہے، یہ سب کا سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو اگر تم نے کوئی مال اللہ کے لیے خرچ کیا تو وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، یہ مال بھی واپس اللہ ہی کو لوٹانا تھا، یہ جان واپس اللہ ہی کو لوٹانی تھی۔ اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں اور انسان پر کوئی ظلم نہیں ہے۔